السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہوں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا بچوں، آج ہمارے ایسے لوگ ہیں اخلاقی کہانی۔ اخلاقی کہانی سننا، اس کا نتیجہ سیکھنا اور اس سے آپ لوگوں نے کیا سبق حاصل کیا وہ بتانا۔ تو بچوں، اخلاقی کہانی سے مطلب یا اخلاقی کہانی سے مراد یہ ہے کہ ایسی کہانی جو کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا کر دے۔ آج کی کہانی کا ہمارا عنوان ہے سچ برکت۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی آپ لوگوں نے سنی ہو، لیکن یہ کہانی میں آپ لوگوں کو دوبارہ بتاؤں گا، پھر اس سے آپ لوگوں نے جو نتیجہ حاصل کیا ہے، آپ لوگوں نے جو سبق سیکھا وہ پھر آپ لوگ مجھے بتائیں گے۔ اور اس کہانی کے آخر میں آپ لوگوں کو میں 5 سوالات دوں گی، جس سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے مجھے پھر اسی کہانی سے ڈھونڈ کر دینے ہیں۔ اچھا تو بچوں، یہ کہانی میں ایک یتیم بچے کی بغداد کبھی علوم و فنون کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگ بغداد میں علم اور فن حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ بغداد کے دور دراز علاقوں میں ایک بوڑھی اور ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بوڑھی ماں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر ایک بڑا علم بنے۔ اس کی یہ خواہش تھی، تو اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہی علاقے کے ایک سردار کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ جب آپ لوگ بغداد کے سفر پر آئے ہیں قافلے کی صورت میں، تو میرا بیٹا بھی آپ لوگوں کے ساتھ بتا کر جائے گا۔ چونکہ اس وقت ٹرانسپورٹ نہیں تھی، بہت پرانے زمانے کی بات تھی، لوگ اکثر اوقات قافلوں کی شکل میں جو ہے پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ تو اسی قافلے میں شامل ہونے کے لیے اس نے گاؤں کے یا دیہات کے سردار سے بات کی کہ اس کا بیٹا جی ان کے ساتھ بغداد کے سفر پر جائے گا۔ یوں انہوں نے اسے بتایا کہ اس کو مقررہ وقت بتایا کہ اس دن اور اس وقت آپ اپنے بیٹے کو ہمارے پاس لے آئیں، ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ دن گزرتے گئے، آخرکار وہ دن آ گیا کہ ماں کا وہ یتیم بیٹا علم حاصل کرنے کی تلاش میں بغداد کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہارے بغل کی جیب میں 40 اشرفیاں یا 40 دینار سی دیے ہیں، ضرورت کے وقت آپ اپنی جیب کو کھول کر اس پیسوں کو نکال لینا اور اسے استعمال میں لے آنا۔ اسی طرح میری ایک نصیحت اور یہ بات لازمی ذہن میں رکھنا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیشہ سچ بولنا، کیونکہ یہی سچ اس جہاں میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بچے نے اپنی ماں سے وعدہ کیا اور وہ قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ سفر پر وہ روانہ ہوئے تو ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ اس زمانے میں ڈاکہ زنی اور ڈاکے چوریاں یہ عام تھی۔ جنگ کے وسط میں اس قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور ایک ایک بندے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ لوٹ مار شروع کی کہ ایک ڈاکو اس لڑکے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ اے لڑکے، تمہارے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اسے کہا کہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا کہ میری جیب پہ سی ہوئے ہیں۔ وہ اس نے مذاق سے سمجھا اور وہاں سے آگے گزر گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا ڈاکو، اس سے بھی یہی سوال پوچھا، اس سے بھی یہی جواب ملا۔ تیسرا ڈاکو بھی آیا، اس کو بھی یہی جواب ملا۔ جب لوٹ مار کا سلسلہ مکمل ختم ہو گیا تو اس ایک ڈاکو نے اپنے سردار سے کہا کہ سردار صاحب، اس بچے نے مجھے کہا کہ میرے جیب میں 40 دینار سی ہوئے ہیں۔ تو باقی 2 جو وہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ ہاں بالکل اس لڑکے نے ہمیں بھی یہی بتایا۔ تو سردار نے اس لڑکے کو بلایا اور اس کے جیب کی تلاشی کی، اس کے جیب کو کھولا تو اس میں واقعی 40 دینار موجود تھے۔ سردار نے لڑکے سے پوچھا کہ اے لڑکے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے جھوٹ بول کر اپنے اس پیسے کو کیوں نہیں بچایا؟ تم ہمیں جھوٹ بھی بول سکتے ہو،
جھوٹ بھی بول سکتے تھے اور جھوٹ بول کر اپنے پیسوں کو بچا سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ سردار صاحب، مجھے میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ بولنا، کیونکہ سچ ہی اس جہاں میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اسی سچ کو جو ہے یعنی میں نے اپنی امی کی بات کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں نے سچ بولا۔ ڈاکو کا سردار یہ سن کر اب دیدہ ہو گیا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ اپنی ماں کا کتنا فرمانبردار ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور ہم اتنے بڑے ہو کر دیکھنے والے دن کی روشنی میں اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے اور اس کے ساتھیوں نے اس دن مکمل طور پر ڈاکہ زنی سے توبہ کر دی اور وہ سب جو ہیں نئے راہ پر آ گئے، اور قافلوں سے انہوں نے جو بھی سامان لوٹا تھا وہ سارا سامان ان کو واپس کر دیا۔ تو بچوں، ایک لڑکے کی سچائی کی وجہ سے پورا کا پورا قافلہ نقصان سے بھی بچ گیا، اور اس کے علاوہ ڈاکو جو ہیں وہ سارے براہ راست پر آ گئے اور انہوں نے ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی۔ اچھا بچوں، ابھی آپ لوگ جو ہیں مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے اس کہانی سے کیا نتیجہ حاصل کیا؟ نمبر 2، اس کہانی سے آپ کو آگے کی زندگی کے لیے کیا سبق ملا؟ نمبر 3، افراد لوگ کیا حاصل کرنے جاتے تھے؟ اچھا بیٹا، ایک بات تو میں بھول گیا، آپ لوگوں نے بھی نہیں پوچھا، اصل میں یہ لڑکا جو ہے یتیم لڑکا، یہ کون تھا؟ یہ یتیم لڑکا جو ہے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ لوگوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام سنا بھی ہوگا، جو کہ بہت بڑا عالم دین ہے۔ تو آج بھی شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام لوگ عقیدت اور احترام سے لیتے ہیں۔ یہ بات میں بھول گیا تھا، آپ لوگوں نے مجھے یاد نہیں دلائی۔ اچھا بیٹا، ابھی آپ لوگوں سے میں چھوٹا سا سوال یہ کروں گا کہ لوگ یعنی پرانے زمانے کے لوگ قافلے کی صورت میں سفر کیوں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، اچھا، قافلے کو کس جگہ پر ڈاکوؤں نے گھیر لیا؟ ڈاکو لڑکے کے پاس گئے تو لڑکے نے اس سے کیا کہا؟ ڈاکو کے سردار نے لڑکی کی بات سنی تو اس پر کیا اثر ہوا، اور یہ یتیم لڑکا بڑا ہو کر کون سا علم بنا؟ اچھا بیٹا، کہانی تو آپ لوگوں نے سنی، جس طرح میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ آپ لوگ یہ کہانی سنیں گے تو اس سے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا نتیجہ حاصل کیا، اس سے آپ لوگوں نے کیا سبق سیکھا۔ پھر میں آپ لوگوں کو سوالات پوچھوں گا کہ بغداد کے لوگ جو ہے بغداد میں لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ پرانے زمانے کے لوگ قافلے کی صورت میں سفر کیوں کرتے تھے؟ قافلے کو کس جگہ پر ڈاکوؤں نے گھیر دیا؟ ڈاکو لڑکے کے پاس گئے تو لڑکے نے اسے کیا کہا؟ سردار نے لڑکے کی بات سنی تو اس پر کیا اثر ہوا؟
اور یہ یقین کہ کا بڑا ہو کر کون سا بڑا آدمی بنا۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ کہانی آپ لوگ سنیں، غور سے سنیں، اور ان سوالات کے جوابات نیٹ کو بھی لکھیں اور پھر مجھے سینڈ کر دیں یا مجھے بتائیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔